السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تعلوا علی وأتونی مسلمین۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو کل کائنات دا مالک خالق۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، فعال لما یشاء، ان گنت لا تعداد، درود السلام سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اتے اللہ دی رحمت ہوئے، اللہ دے مومن بندیاں دے اتے۔ دوستو، جو میں موضوع بیان کرن دا ذہن رکھنا وہ ہے کل قیامت والے دن اللہ رب العزت دا جسنوں عرش دا سایہ عطا ہو جائے، وہ بڑا خوش نصیب ہوئے گا، وہ بہت اللہ رب العزت دی دربار دے اندر اللہ نو بڑا پسند ہوئے گا، اور او بندہ پریشانی تو بچ جائے گا، ٹینشن تو بچ جائے گا، جس نو اللہ رب العزت دا عرش مل گیا، جس نو اللہ دا عرش لب گیا۔ قرآن دی گل ہے، فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى
ولیکن عذاب اللہ شدید، کل قیامت دا دن ہونا ہے اور ہر بندہ اتھے کھلوتا ہوئے گا اللہ رب العزت دی دربار دے اندر۔ اللہ رب العزت دی دربار دے اندر جدوں بندہ کھلوتا ہوئے گا، جدوں بندہ اتھے کھڑا ہوئے گا، اور حتیٰ کہ اپنے دیکھن گے، پرائے دیکھن گے، کی دیکھن گے کہ اس بندہ اتنا بے ہوش ہے، اتنا پاگل ہویا ہے، اتنا او دے دماغ دے اندر یعنی کہ خراب ہویا او دا، اور حتیٰ کہ اس طرح لگے گا کہ قرآن آندا کہ او لوگ آکھن گے اس بندے نے نشہ پیتا ہے، یہ بندہ نشے دے اندر ہے، لیکن اللہ دا قرآن آندا کہ او نشے دے اندر نہیں ہون گے، اور حتیٰ کہ او اللہ رب العزت دا عذاب دیکھ کر انسان دی اے حالت ہو جانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت دی دربار دے اندر ایسے بندے ہوں گے کل قیامت والے دن جو حتیٰ کہ کسی نو پسینہ ہوئے گا کمر تلک، کسی نو پسینہ ہوئے گا گھٹنا تلک، کسی نو پسینہ ہوئے گا پیروں تلک، اور کسی نو اس طرح ہوئے گا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دا جسم پسینے دے نال تر ہونا ہے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ ہوئے گا کہ او دا پسینہ اتنا ہوئے گا کہ او پسینے دے نال نہا رہا ہوئے گا، پسینے دے نال غسل کر رہا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ او بندے نشہ نہیں پیتا ہونا، اور اونا بندیاں نے یعنی کہ کوئی اس طرح نہ کام نہیں کیتا ہونا، صرف ڈر اے ہونا کہ اللہ دی دربار دے اندر ہاں اج او بندہ بڑا کامیاب ہو جانا ہے، جس نو اللہ دا سایہ عطا ہو گیا او بندہ بڑا کامران ہو جانا ہے، جس نو اللہ رب العزت اپنا سایہ عطا فرما دین۔ اور دیکھو دوستو کہ کل قیامت دا دن ہے، ہر بندہ آندا ہے میرا کم بن جائے، ہر بندے دا ذہن ہے میرا کم بن جائے، ہر بندے دا ذہن ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں، ہر بندے دا ذہن ہے کہ بھئی کہ میں اللہ دے عذاب تو بچ جاواں۔ اج اللہ رب العزت فیصلہ کرن والے آج اللہ رب العزت دی دربار لگی ہے، اج اللہ رب العزت نے ہر بندے نو کھڑا کر چھڈیا ہے۔ اج ہر بندے دا ذہن سوچے کہ اللہ مینوں اپنا عرش دا سایہ عطا فرمائے، جس نو اللہ دے عرش دا سایہ مل گیا او بندہ کامیاب ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں 5 بندیاں دا ذکر کراں گا، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں صحیح بیان کرن دی، اور اے دے تے اللہ رب العزت مینوں اور تساں نوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس واسطے کہ دوستو آپ علیہ السلام دا فرمان اللہ دا قرآن ہوئے گا انشاءاللہ، اللہ دے حکم دے نال، اللہ دی مرضی دے نال، اور اللہ دے فضل دے نال، اور اللہ دا فضل نہ ہے، اللہ دا حکم نہ ہے، اللہ دی مرضی نہ ہے تو بندہ ایک تنکا بھی چک کے ادھر تو ادھر نہیں کر سکتا۔ اے میرا دعویٰ ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسے با کمال اللہ نے، اور ایسے اللہ رب العزت با کمال اللہ نے، اور ایسے رب العزت نے اساڑے جو ہر انسان نو رزق پہنچا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت دے اتے اتنا یقین ہے کہ اللہ اگر کسی نو عزت نہ دین چاہے تو کوئی کسی نو عزت نہیں دے سکتا، اللہ کسی نو ذلیل کرن چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا، جس نو اللہ عزت چاہے اس نو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اور حتیٰ کہ میں ڈنکے دی چوڑ دے اتے آنا کہ اللہ رب العزت ایسی ذات ہے، اللہ چاہے تو فقیراں نو بادشاہ بنا دے، اللہ چاہے تو بادشاہاں نو فقیر بنا دے، او میرا اللہ ہے۔ انہوں آندے نے اللہ رب العزت، انہوں آندے نے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ دا قرآن کی آخر ہے، اللہ دا قرآن اساڈی کی رہنمائی کردا ہے۔ دوستو میں بڑے
ڈنکے دی چوڑ تے گل کرنا کہ جدو اللہ دی گل آئے اللہ دے رسول دی گل آئے پھر مرضی نو چھڑ دینا چاہیے. اور مثال اتنے میں ایک دین چاہنا کہ وہ بندہ بڑا کامیاب ہے جو اپنے مالک دا فرما بردار ہوئے. وہ بندہ بڑا کامیاب ہے جو اپنے مالک دی گل دے اوتے لبیک آکھے. اللہ اکبر کبیرہ. سانو اپنے مالک دی گل نو مننا چاہیے. اور پہلی گل میں تو ساڑے سامنے رکھن لگا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے. صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے 660 نمبر حدیث ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اگلی قرآن دی آیت تے ذرا غور کری میرا دوستا. ذرا آیت نو غور نال سنی میرے دوستا. ذرا آیت نو دیکھی غور دے نال میرے دوستا. ذرا اس آیت دے اتے اپنا ذہن لائی میرے دوستا. اس آیت دے اتے اپنی سوچ نو رکھی. اس آیت نو پڑھی پھر ایدا ترجمہ کری. اس آیت نو پڑھی پھر اس آیت دے اتے اپنی زندگی بسر کری. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. اللہ دا قرآن اللہ دا فرمان اللہ دا حکم. اللہ رب العزت آنے کیڑا بندہ وے کل قیامت دا دن ہے. اور دیکھو نا اللہ رب العزت دی دربار دے اندر ہر بندہ کھلوتا ہے. ہر بندہ نفسا نفسی کہہ رہے اور ہر بندہ اس سوچ دے اندر اللہ رب العزت میں معاف کر دے وے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی آندا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا پہلے بندے دا ذکر کرن لگا. پہلا بندہ ہے جو اللہ دی دربار دے اندر کھلوتا ہوئے گا. پہلا بندہ ہے جو اللہ دی دربار دے اندر کھلوتا ہے. کیڑا بندہ ہے؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم دے آدمی. اللہ اکبر کبیرہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اللہ رب العزت انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا. پہلا بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلا بندہ امام عادل جڑا بندہ انصاف کردا جڑا بندہ انصاف تے چلدا جڑا بندہ انصاف دی گل کردا جڑا بندہ انصاف دے نال زندگی گزاردا ہے جڑا بندہ انصاف دے اوتے اپنی زندگی نو بسر کردا. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ حکمران بادشاہ انصاف کردا غریباں دے اندر انصاف کردا امیراں دے اندر انصاف کردا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آنے نے کہ بندے نو انصاف کرنا چاہیے اور بندے نو یعنی کہ ہر لحاظ جنال اس نو انصاف کرنا چاہیے. عادل بادشاہ اچھا بندہ اور اچھا حکمران. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عادل بادشاہ ہوئے جو یعنی کہ امام ہوئے عادل ہوئے اور انصاف کرنے والا ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او بندہ کیڑا جڑا انصاف کردا او بندہ کیڑا جڑا ملک دا حکمران ہے او بندہ کیڑا جو ملک دا وزیر اعظم ہے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام عادل، او بندہ انصاف کردا جاندا، او بندہ انصاف کردا جاندا اور حتیٰ کہ او انصاف دے اندر زندگی گزاردا اور کسی دے نال نا انصافی نہیں کردا، انصاف کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس نو اپنے عرش دا سایہ عطا فاضل بادشاہ انصاف کرن والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بندہ انصاف کردا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جو اللہ دی دربار دے اندر ہون گے اور اللہ دی دربار دے اندر آن گے، اللہ کہے گا کہ اس بندے نو میرے قریب کر دیو، اس بندے نو میرے نیڑے کر دیو، اس بندے نو میرے قریب لے آؤ، میں اللہ رب العزت اس نو نالے عرش دا سایہ دینا، نالے اللہ فرشتہ نو حکم دین گے، اللہ رب العزت فرشتہ نو آکھن گے، اللہ رب العزت آکھن گے فرشتو اج اس بندے نو عرش دا سایہ عطا کر دیو، اس نو میرے عرش دے سایہ دے اتے لے کر آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا بندہ جو انصاف کردا عادل بادشاہ ہوئے، اپنی رعایا دے وچ انصاف کرن والا ہوئے، اپنی رعایا دے اندر انصاف جو کردا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے کل قیامت والے دن اس نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا بندہ انصاف کرن والا۔ دوسرا بندہ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا بندہ کیڑا بے؟ دوسرا بندہ اے وے وشاب نشاء فی عبادہ اللہ عبادت اللہ وشاب نشاء فی عبادت اللہ۔ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا بندہ وے بندہ کیڑا وے جو اپنی جوانی دے اندر عبادت کردا ہے، اپنی جوانی دے اندر اللہ رب العزت دی ریاضت کردا ہے، اب جب اپنی جوانی دے اندر اللہ رب العزت دے کار دے اندر آندا ہے اور نماز پڑھدا ہے، سجدے کردا ہے، قرآن پڑھدا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان اپنی یعنی کہ جوانی دے اندر اللہ نو راضی کردا ہے، جوانی نو خراب نہیں کردا، جوانی نو اللہ دے حکم دے مطابق گزاردا ہے، اللہ رب العزت دی نافرمانی دے اندر نہیں گزاردا، اللہ دی فرما برداری دے اندر جوانی گزاردا ہے، اللہ دی فرما برداری دے اندر اپنی زندگی بسر کردا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او بندہ وشعب نشاء فی عبادت اللہ جو اللہ دی عبادت کردا جوانی دے اندر جوانی نو خراب نہیں کردا، جوانی نو برباد نہیں کردا، جوانی نو صحیح طریقے دے نال استعمال کردا ہے، جوانی اللہ رب العزت نو راضی کرن واسطے اس جوانی نو یعنی کہ اس جوانی نو خراب نہیں کردا، اللہ نو راضی کرن واسطے اپنی جوانی گزاردا ہے اور اب اپنی جوانی دے اندر اللہ نو راضی کر لیندا ہے اور اپنی جوانی دے اندر اللہ رب العزت عبادت کر لیندا اور اپنی جوانی دے اندر قرآن پڑھدا وے کثرت دے نال اور یعنی کہ بار بار اللہ دے کر آ جاندا ہے اور اللہ دے اگوں کھلو جاندا ہے، اللہ دی عبادت کردا ہے، اللہ رب العزت دی بار بار اللہ نو راضی کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یعنی کہ جوانی دے اندر اللہ نو راضی کرے گا، اللہ رب العزت کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ غصے چنے، اللہ دیکھے گا یہ بندہ نا میرا بندہ ہے اور اس بندے نے جوانی
جوانی دے اندر مینوں راضی کیتا ہے، اس بندے نے جوانی دے اندر قرآن پڑھیا ہے، اس نے جوانی نہیں خراب کیتی، اس بندے نے اپنی جوانی نو یعنی کہ برباد نہیں کیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس جوان نو نالے اپنے عرش دا سایہ دین گے، نالے اللہ رب العزت اس نو جہنم تو اللہ اس نو بچا لین گے، اللہ اس نو جنت دے اندر داخل کر دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پہلا بندہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے، اور اس حدیث صحیح البخاری دے اندر 660 نمبر حدیث ہے۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بندہ یعنی کہ پہلا بندہ جو انصاف کرتا ہے، دوسرا بندہ جو جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کرتا ہے، اور حتیٰ کہ جوانی مستانی ہوندی ہے، جوانی دے اندر بڑے بڑے خیالات ہوندے نے، جوانی اگر انسان بڑے بڑے کم کر چھڑدا ہے لیکن جوانی خواب نہیں کردا، اور جوانی نو اللہ رب العزت دے رستے دے تے صرف کر چھڑدا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آنے نے کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، جو جوان مینوں راضی کرے گا، جو جوان اپنی جوانی خواب نہیں کرے گا، جو جوان اپنی جوانی نو میری فرما برداری دے اندر عبادت کر کے گزارے گا، میں کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں اللہ رب العزت سنو نالے عرش دا سایہ عطا کراں گا۔ اس ٹائم جس چیز دا کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، ساری چیز ختم ہو جائے گی، صرف اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ اللہ رب العزت اس نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلا بندہ انصاف کرنے والا، دوسرا بندہ جو جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کرتا ہے اور اللہ رب العزت نو راضی کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسرا بندہ، اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے کہ تیسرا بندہ او ہے گا ورجلان تحبا فی اللہ اجتمعا علی ذالک وتفرقا، جو آدمی یعنی کہ کسی دنال پیار کردا ہے، اور تیسرا بندہ ہے جو آدمی کسی دنال پیار کردا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر پیار کردا ہے، کسی دنال بیندا ہے اللہ دی رضا دی خاطر بیندا ہے، کسی دنال اٹھدا ہے اللہ دی رضا دی خاطر اٹھدا ہے، اور کسی دنال گفتگو کردا ہے اللہ دی رضا دی خاطر کردا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دے دل دے اندر ایک گل نہیں ہوندی ہے کہ اگر میں اس نو ملاں گا مینوں کچھ لبے گا، میں دے کول جاواں گا دے کول مینوں کوئی نہ کوئی چیز مل جانی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندہ جاندا بے لانس جاندا ہے، اے بندہ جاندا ملن بے لانس جا کر مل کر آ جاندا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اور اساں نو سوچنا چاہیے کہ یار اج اسی کسی دے کول جانے ہاں کوئی لالچ لے کر تے نہیں جاندے، اور دل دے اندر کوئی یعنی کہ تمنا تا نہیں ہوندی، اور ایت دل دے اندر نہیں ہوندا اج میں جاواں گا اس نو ملاں گا دے کول مینوں فلانی چیز ملے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان لالچ نہیں رکھدا ہے، جو انسان لالچ یعنی کہ دل دے اندر نہیں رکھدا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ دی رضا دی خاطر ملن جاندا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر یعنی کہ جوڑدا ہے توڑدا نہیں، اللہ دی رضا دی خاطر جا کر اس جنال بیندا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اے بندہ بڑا خوش نصیب ہے، اے بندہ بڑا اللہ نو پیارا ہے، اے بندہ بڑا اللہ نو بڑا عزیز ہے۔ کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندہ کسی نو ملدا اللہ دی رضا دی خاطر، کسی دے نال گفتگو کردا اللہ دی رضا دی خاطر،
اور کسی دے نال یعنی کہ جانا ہے کسی نو ملن واسطے دل دے اندر لالچ نہیں ہوندی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگو کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت دا عرش ہوئے گا، اور اللہ رب العزت دا عرش ہوئے گا نا، اور ہر بندہ پریشان ہوئے گا، ہر بندہ آخے گا مینوں اج عرش دا سایہ لب جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندہ اللہ دی رضا دی خاطر ملن جاندا ہے، اور اللہ رب العزت کل قیامت دا دن ہوئے گا، سورج سوا نیزے تے ہوئے گا، سورج جدو سوا نیزے تے ہوئے گا ہر بندے نو پتہ لگ ہی جانا ہے گرمی کی ہے، سردی کی ہے، موسم کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کل قیامت دا دن قیامت دا دن ہی ہے دوست۔ اج اسی سن لیندے ہاں لیکن سانو پتہ نہیں قیامت ہے کی چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت دا عرش ہوئے گا، اور اللہ رب العزت دے عرش دے سایہ ہوئے گا، اور جو انسان کسی نو بے لانس ملدا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نالے کل قیامت والے دن اس نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلا بندہ انصاف کرنے والا امام عادل، اور دوسرا بندہ جوانی نہ خراب کرنے والا، جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کرنے والا، تیسرا بندہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یعنی کہ اللہ دی رضا دی خاطر ملتا ہے، اللہ دی رضا دی خاطر یعنی کہ او دے نال بند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس نو عرش دا سایہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دا قرآن سنو نا، اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ دوست اس آیت دے ترجمے نو پڑھ اور اپنی زندگی نو چینج کر جا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ بے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت انہاں نو عرش دا سایہ عطا فرمائے گا کل قیامت والے دن، او بندہ بڑا خوش نصیب ہوئے گا۔ چوتھی گل میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالرَّجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان چوتھے بندے دا ذکر کرن لگا، چوتھے بندے دی گل کرن لگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او بندہ جیڑا اللہ دے گھر دے نال محبت کردا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے گھر نو آباد رکھدا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے گھر دا خیال رکھدا ہے، جیڑا بندہ اللہ دے گھر دی صفائی کردا ہے، جیڑا بندہ بار بار اللہ دے گھر دے دیکھ بھال کردا ہے، اور کدی او پانی دا بندوبست کر چھڑدا ہے، کدی آ کر مسجد دی صفائی کر چھڑدا ہے، کدی آ کر باتھ روم صاف کر چھڑدا ہے، کدی آ کر صحن صاف کر چھڑدا ہے، کدی آ کر ٹوٹیاں صاف کر چھڑدا ہے، کدی آ کر ٹوٹیاں نو تو دیندا ہے۔ اللہ اکبر، کدی آ کر او مسجد دیاں کھڑکیاں نو کپڑا مارن شروع کر دیندا ہے، کدی او آ کر مسجد دے دروازیاں نو کپڑا مارن شروع کر دیندا ہے، کدی او آ کر مسجد دے صفاں سیدھیاں کرن شروع کر دیندا ہے، کدی آ کر او مسجد دے اندر بیٹھ کر انتظار کردا رہندا اذان دا ٹائم ہوئے اذان پڑھیے، اور انتظار کردا رہندا اذان ہوئے اور اذان پڑھیے، اذان پڑھ کر او بندہ مسجد دے اندر بیٹھ جاندا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ چوتھا بندہ کیڑا وے جڑا اللہ دے مسجد دا اللہ دے گھر دا خیال رکھدا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انسان اللہ دے گھر دا خیال رکھدا ہے، اللہ او دے گھر دا خیال رکھدا ہے، جو اللہ دے گھر نو آباد
آباد کردا ہے اللہ او دے گھر نو آباد کر چھڑدا ہے جو اللہ دے گھر دے وچ دل لاندا ہے جو اللہ دے گھر دے اندر بے لانش آ کر بہندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آندے نے نا جو اللہ دے گھر نو صاف کردا ہے اللہ دے گھر دا خیال رکھدا ہے اور حتیٰ کہ کدی پانی دا بندوبست کر دیندا ہے سردیاں نے تا گرم پانی دا بندوبست کر دیندا ہے گرمیاں نے تا ٹھنڈے پانی دا بندوبست کر دیندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دا عرش ہوئے گا اللہ رب العزت اس نو بھی اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دین گے پہلا بندہ انصاف کرن والا دوسرا بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا جو جوانی دے اندر اللہ دا اللہ دے یہ جو جوانی خراب نہیں کردا جو جوانی دے اندر اللہ دی عبادت کردا ہے تیسرا بندہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا بندہ ہوے جو اللہ دی رضا دی خاطر ملدا ہے اور چوتھا بندہ ہوے جو مسجد دا خیال رکھدا ہے مسجد دی صفائیاں کردا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس نو بھی کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ عطا فرما دین گے اللہ اکبر کبیرہ وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید اے آیت پڑھ اے دی تفسیر پڑھ اللہ آندنے کے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت آندنے تو ہر بندہ میری دربار دے اندر ہوئے گا اللہ رب العزت آندنے جدو میری دربار دے اندر ہوں گے لوگ دیکھیں گے ایک دوسرے نو اور حتیٰ کہ بے ہوشی دے حالت دے اندر ہوں گے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہاں نے نہ نشہ پیتا ہونا ہے نہ بے ہوش ہوں گے صرف ڈر کادا ہوئے گا اللہ دے عذاب دا ڈر ہوئے گا اور اللہ دے قہر دا ڈر ہوئے گا انسان نو اللہ اکبر کبیرہ اے چار بندے ہو گئے اور پنجواں بندہ میرے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث راوی نے 660 نمبر حدیث ہے اور صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی آندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اللہ رب العزت کنانو یعنی کہ عرش دا سایہ عطا فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ پنجواں بندہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ تصدق بصدقة فأخفاها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پنجواں بندہ ہوگے جڑا صدقہ کردا دکھا کے نہیں کردا دوسرے ہاتھ نو پتہ نہیں لگدا جڑا صدقہ کردا ہے اور حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو طریقے دا صدقہ جائز ہے دکھا کے کرن والا صدقہ جائز اس واسطے ہے کہ انسان دکھا کے صدقہ کردا ہے دل دے اندر خیالات ہوندا ہے دل دے اندر گل ہوندی ہے میں صدقہ کر رہا میں صدقہ دے رہا اور مینوں دیکھ کر فلانا میرا پیرا بھی صدقہ کرے فلانا میرا دوست بھی صدقہ کرے فلانا میرا دوست بھی یعنی کہ اللہ دے راستے تے مال خرچ کرے اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک خفیہ صدقہ کرنے والا ایک زہری صدقہ کرنے والا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت کل قیامت دا دن ہوئے گا اے دنیا تے کردا ہے اے دنیا تے اللہ رب العزت آنے نے میرے بندیاں تے مال خرچ کردا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت اس نو بھی عرش دا سایہ عطا فرما دین گے اللہ اکبر کبیرہ دوستو اے ہو گئے 5 بندے میں اختصار دے نال اپنی گل نو اختتام تے لے جاواں اللہ اکبر کبیرہ
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کہ جو انسان صدقہ کردا پہلا بندہ کیڑا ہے انصاف کرن والا، دوسرا بندہ کیڑا ہے جوانی دے اندر اللہ نو راضی کرن والا، تیسرا بندہ کیڑا وے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ دی رضا دی خاطر ملدا ہے، اور چوتھا بندہ کیڑا وے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس دا مسجد دے نال دل لگ گیا، پنجواں بندہ کیڑا وے جو صدقہ کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ انہاں نو عرش دا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور چھٹا بندہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے صحیح البخاری دے اندر حدیث ہے 660 نمبر حدیث ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی آندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ چھٹا آدمی آ گیا دوستو، چھٹا آدمی آ گیا، اور چھواں بندہ آ گیا۔ کیڑا بندہ؟ جس نو حسین جمیل عورت زنا دی دعوت دے اے آکے انی اخاف اللہ، میں زنا کس طرح کراں، میں زنا دے قریب کس طرح جاواں، انی اخاف اللہ، جس نے مینوں پیدا کیتا او دیکھ رہا ہے، میں اس دے نال کس طرح یعنی کہ دغا بازی کراں، انی اخاف اللہ، اور اس اللہ نو میں کس طرح چھڈاں، اس اللہ دے نال میں کس طرح نا انصافیاں کراں۔ فرمایا انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں اللہ دے کول ڈرنا۔ اور او حسین جمیل عورت اس نو یعنی کہ زنا دی دعوت دے او زنا دے قریب نہ جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح دوستو سیدنا یوسف علیہ السلام نے زنا دی دعوت دیتی، زنا دی دعوت دیتی، اور حضرت یوسف علیہ السلام آنے نے، اور حتیٰ کہ زلیخا آندے میری طرف دیکھو نا، سیدنا یوسف علیہ السلام آنے نے کہ زلیخا میں تیری طرف دیکھاں یا میں اس دی طرف دیکھاں جس نے مینوں انہاں عزتاں دتیاں نے، جس نے میرے سر دے اتے نبوت دا تاج رکھ دیتا ہے، اور جس نے مینوں انہاں رفعتاں دتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حتیٰ کہ دیکھو سیدنا یوسف علیہ السلام نے حتیٰ کہ زنا دے قریب نہیں گئے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہ اللہ مینوں او تمکیاں لاندی ہے، زلیخا آندی ہے کہ اگر تو زنا نہیں کرے گا تینوں جیل دے اندر سٹوا دیاں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آندے نے کہ اللہ اس رسوائی تو چنگا ہے تیرا یوسف جیل دے اندر ہی تر جائے۔ اور حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام جیل دے اندر جانا پسند کیتا ہے، جیل دے سلاخاں پسند کر لیا نے، جیل دے سلاخاں دیکھن پسند کر لیا نے، لیکن زنا دے قریب نہیں گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا انی اخاف اللہ، کوئی حسین جمیل عورت زنا دی دعوت دے آکھے آ جا تینوں کون دیکھ رہا، آ جا تو میرے نال زنا کر لے، اے آکھے انی اخاف اللہ، جس نے مینوں پیدا کیتا ہے میں اس کی طرف دیکھ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے دنیا تے زنا نہیں کرے گا، اے دنیا دے اوتے کسی دی عزت نو نہیں چھیڑے گا، اے دنیا دے اوتے کسی دی عزت نو داغدار نہیں کرے گا، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت اس نو اپنے یعنی کہ عرش دا سایہ عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ رب العزت دا قرآن ہے، فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، باپ نو اگر عرش دا سایہ مل گیا، اور باپ نو اللہ آکھے گا جان تو اپنی بیٹی دے کو جا، یعنی کہ تو اگر باپ نو عرش دا سایہ مل گیا اور او دی کر علی گناہگار ہوئی یا او دی بیٹی گناہگار ہوئی یا بیٹی نو عرش دا سایہ مل گیا، اللہ رب العزت باپ نو آکھے گا اس بیٹی دے باپ نو جانا اپنی بیٹی دے کول ایک نیکی لے کرا، میں تینوں عرش
عرش دا سایہ دیواں میں تینوں یعنی تیرے نال راضی ہو جاواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جائے گا اور جا کر آکھے گا مینوں ایک نیکی دے دے بیٹی، اللہ مینوں عرش دا سایہ دین چاہندے نے، اللہ مینوں معاف کرن چاہندے نے، اللہ رب العزت مینوں عرش دا سایہ دین چاہندے نے۔ اور حتیٰ کہ فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي، بیٹی نے منہ پھیر لینا ہے، بیٹے نے منہ پھیر لینا ہے۔ اج اشی اے نہیں دیکھتے حلال کتھوں آ رہا حرام کتھوں آ رہا، لانیا کر پڑھنا چاہیے اور پیٹ پڑھنا چاہیے، گھر دے اندر مال ہونا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ دا حکم ہے کل قیامت دا دن ہے وہی بیٹا تیرے کم نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے نو کوئی حسین جمیل عورت زنا دی دعوت دیندی ہے، زنا دے قریب نہیں جاندا، آندا انی اخاف اللہ مینوں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ دی رضا نو اللہ دے ڈر نو دل دے اندر رکھدا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دنیا تے زنا نہیں کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ اس نو عرش دا سایہ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 6 بندے ہو گئے اور 7واں بندہ اور آخری بندہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ ایک جو 7واں بندہ ہوے جو اکیلا بیٹھ کر اللہ دا ذکر کردا ہے، اکیلے بیٹھ کر اللہ نو یاد کردا ہے، اکیلے بیٹھ کر اللہ اگے روندا رہندا ہے، اکیلے بیٹھ کر اپنی التجا اللہ کے اگے رکھدا رہنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سمندراں دا پانی ہے، جو دریاواں دا پانی ہے، یہ جہنم دے اندر سٹ دتا جائے، جہنم دی اگ یعنی کہ نہیں بجھے گی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگ دے وچوں آنسو نکلے، اللہ نے جہنم دی اگ نو بجھا چھڈیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا تنہائی دے اندر جس دی اگ دے وچوں آنسو نکل آیا اللہ نے کل اللہ دے ڈر دی وجہ تو اگر اے دیکھ اکھ دے وچوں آنسو نکل آیا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس نو نالے عرش دا سایہ عطا فرما دین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 7 بندے ہو گئے۔ دوستو دعا کرو کہ اللہ رب العزت میرے سمیت سارے نو انہاں 7 چیزاں دے عمل دی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا وے، اللہ دے قرآن نے دسیا وے، اللہ اسی طرح زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔